برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مرسلات کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کا تعارف اور مضامین اور فضائل بیان کریں گے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں 2 رکوع 50 آیتیں ہیں۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ سورہ مرسلات سے متعلق احادیث: 1. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر اس سورت کو یاد کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس اس سورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ غار مینا میں غار و مرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھے ہوئے سنا تو کہا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورت یاد کروا دی۔ یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1. اس سورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت چند علامات بیان کی گئی۔ 2. سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی۔ 3.
अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करने वालों को उसके अजाब से डराया गया और क़यामत के दिन काफिरों के अजाब की कैफियत बयान की गई। नीज उस दिन अहले ईमान को मिलने वाली नेमतों को बयान किया गया। 4 इस सूरत के आखिर में कुफार के बाद ऐमान पर उनकी सरजनिश की गई और फरमाया गया कि काफिर अगर कुरान मजीद पर ईमान न लाए तो फिर किस किताब पर ईमान लाएंगे। सूरह मुरसलात की अपने से माक़बल सूरह दहर के साथ एक मुनासिबत यह है कि सूरह दहर में नेक मुसलमानों से जन्नती नेमतों का वादा किया गया और काफिरों और फाजिरों को जहन्नम के अजाब की वईद सुनाई गई। और सूरह मुरसलात में कसम के साथ फरमाया गया कि नेक मुसलमानों से जन्नती नेमतों का जो वादा किया गया और काफिरों को जहन्नम के अजाब की जो वही सुनाई गई वो जरूर वाक़ई होने वाली है। दूसरी मुनासिबत यह है कि सूरह दहर में क़यामत के दिन मुसलमानों के अहवाल तफसील से बयान किए गए और इस सूरत में काफिरों के अहवाल तफसील से बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए।